बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिन है जुमे का 5 रबीउल अव्वल और सितंबर की 22 तारीख 2023। चलते हैं आज के अखबारात की खुश खबरों की तरफ। आज की लीड है इंतखाबात जनवरी के आखिर में, हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त वोट को हतमी लिस्ट 30 नवंबर को जारी होगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कहा गया है इस पर कुछ रद्द-ए-अमल भी आए हैं। गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी तमाम जमातों को तैयारी करनी चाहिए। नून लीग फैसला गैर आईनी चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। ANP ऐलान का खैर मकदम करते हैं। YUI तबले जंग बज गया। IPP रियासत की पूरी ताकत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी करेंगे। इन लोगों को मायूसी हुई जो कह रहे थे हम लंबे अरसे के लिए आए हैं। वजीर इत्तलात मुर्तज़ा मलंगी सोलंकी साहब की तरफ से ये कहा गया है। आखिर में सुपर लीग की तरफ आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ वज़ारत दिफा और दीगर की नजरसानी दरखास्तों की समाअत जुमेरात को होगी। चीफ जज फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्लाह पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। दरखास्त गुजारों में वज़ारत दाखिला, पेमरा, IB, PTI, MQM और शेख रशीद वगैरह शामिल हैं। धरने के खिलाफ आज खुद नोटिस के फैसले में हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत दिफा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को हलफ से रूगिरदानी के मुर्तकिब मातहत अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया था। ये मामला खुलने लगा है तो फैज हमीद साहब का इसमें उन दिनों में नाम आता था। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से फौजी अफसरों के बारे में क्या कुछ काजी फैसल साहब करेंगे या कहेंगे। अगली खबर है इमरान खान जेल में घबराए नहीं, कहते हैं ये माहौल 5 स्टार जैसा है। नहीं समझौता, ये इमरान खान के वकील हैं। ये वाकई इमरान खान ऐसा समझते हैं या फिर अपनी पार्टी के लोगों को, लीडरों को, कारकुनों को हौसला देने के लिए सारा कुछ कह रहे हैं। अगली खबर है इलेक्शन का बाइकआउट किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं, ये हामिद खान की तरफ से कहा गया है। इमरान खान की वकला टीम के ये हेड हैं, इनकी तरफ से ऐसा बयान आना मानीखेज है क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से कभी ये बात नहीं की गई कि इंतखाबात के बाइकआउट की तरफ चलना चाहिए। ये तो तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन ही नहीं है। बहरहाल इनसे शायद कोई सवाल किया गया हो, उसके जवाब में अहमद खान साहब ने ये कह दिया हो। कनाडा एक और सिख रहनुमा कत्ल, भारत ने कनाडा के लिए वीजा सर्विस मुअत्तल कर दी। सिक्योरिटी खतरात के बारे में भारतीय ट्रेवल एडवाइजरी मुस्तरद करते हैं। कनाडा हुकूमत बाइडन कत्ल को संजीदा ले रहे हैं। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है। अब सुखदूर सिंह को कत्ल किया गया है। इससे पहले हरदीप सिंह को कत्ल किया गया था, वो जून में कत्ल हुआ था। उस पर मामला किस हद तक कशीदा हो गए भारत के और कनाडा के। एक खबर हमारे पास हिंदुस्तान एक्सप्रेस की भी है। उसमें कहा गया है कनाडाई शहरियों के लिए हिंदुस्तानी वीजा खिदमात मुअत्तल। यही पाकिस्तान का अखबार की तरफ से खबर दी गई है। एक और खबर हिंदुस्तान एक्सप्रेस की तरफ से यह भी दी गई है कि कनाडा ने हिंदुस्तान में सफारतकारों की तादाद कम करने का ऐलान कर दिया। ये मामला इंतहाई ज्यादा संगीन और संजीदा हो रहा है इंडिया और कनाडा के माबैन, लेकिन इसके पीछे ये सुना गया है कि अमेरिका हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि T20 कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के मामले में रूस की मजम्मत कर दी जाए, लेकिन मोदी की तरफ से जवाब दे दिया और उन्होंने फिर मेमोला खड़ा कर दिया। शहबाज के मुकाबले में, मोदी के मुकाबले में जस्टिन ट्रूडो को खड़ा कर दिया गया। आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद करवाया जाए। काकड़ साहब हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा में गए हुए हैं। TTP और दाश का दोबारा सर उठाना दुनिया के लिए बायस से तशवीश है। हमारे मैंडेट शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाना है। न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन फोरम से इन्होंने खिताब किया है। अगली खबर हमारे पास है इमरान खान की जमानत की 9 दरखास्तें खारिज करने के खिलाफ इस्तदाफ पर फैसला महफूज। ये फैसला भी जनाब अहमद फारूक साहब की तरफ से किया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12वां फैसला है जो जनाब अहमद फारूक साहब ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से महफूज किया है। मुबैना ऑडियो लीक बुशरा बीबी की FIA तहकीकात के खिलाफ मुतफर्रग दरखास्त दायर। अस्पतालों की हालत बेहतर बनाने के लिए लीशिया हुकूमत की महारत से फायदा उठाएंगे। ये वजीर आला हमारे गए हुए हैं चीन में, वहाँ के कोई हॉस्पिटल देख रहे हैं, वहाँ की कोई और तनसीबात देख रहे हैं, उसके मुताबिक की बात कर रहे हैं।
ہمارے وزیر اعظم صاحب نیو یارک میں بیٹھے ہیں، یہ چین میں بیٹھے ہیں، بہرحال نگران ہے، ان کے پاؤں کے تلے بٹیرا آ گیا ہے تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ TTP پاکستان اور افغانستان میں تلخیاں پیدا کر رہی ہے، یہ وزیر خارجہ کی طرف سے بتایا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائصہ کے پہلے 3 دن 56% کیسز نمٹ گئے۔ 19 تا 21 ستمبر 313 کیسز سماعت کے لیے مقرر ہوئے۔ 5 بینچز نے 313 میں سے 174 کیسز نمٹائے۔ یار کوئی خوشامد کی کاسلے کی چاپلوسی کی حد ہوتی ہے۔ یہ کون سی خبر ہے جو دی ہے کہ قاضی فائصہ صاحب نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے؟ اس کے علاوہ وہ وہاں پہ کرنے کیا گئے ہیں؟ پہلے تو کبھی خبر نہیں کسی چیف جسٹس کی دی کہ اس نے اتنے مقدمے اتنے دنوں میں نمٹا دیے ہیں۔ یہ تو صاحب عدالتوں میں 26 ریفرنسز منتقل حساس اداروں سے مدد طلب رینٹل پاور کیس میں خواجہ پرویز اشرف طلب 54 ریفرنسز آج متعلقہ کورٹ کو بھجوائے جائیں گے۔ تو راجہ پرویز اشرف صاحب اور دیگر مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے ریفرنسز کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب تو عمران خان کی حکومت نہیں ہے، اب تو جنرل باجوہ نہیں ہے، تو اب یہ معاملات کیوں کھلنا شروع ہو گئے؟ کیونکہ یہ لوگ واقعی بددیانت تھے، کرپٹ تھے، لوٹ مار کرنے والے تھے، کرپشن میں گردن تک دھنسے ہوئے تھے۔ عمران خان نے نوٹس لینا چاہا تو انتقامی کارروائی کہہ دیا گیا اور پھر ایک قانون بھی بنوا لیا گیا۔ تو عمر تا بندیال صاحب کو آپ جو بھی کہیں ان کی طرف سے بہرحال یہ ایک بہت بہتر فیصلہ تھا کہ انہوں نے اس قانون کو ختم کر دیا اور یہ بے ایمان لوگ ایک بار پھر شکنجے میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مریم نواز لندن پہنچ گئی، شہباز شریف بھی چلے گئے۔ شہباز نواز شریف کے لیے اہم پیغام لے کر گئے، نواز شریف سے اہم آج ملاقات ہوگی۔ نواز شریف کی واپسی اگلے سال کے اوائل میں عام انتخابات کے امکانات دھندلا گئے۔ یہ خبر ایک بار پھر ذرا غور سے سن لیں، اس کے بعد اس پر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے۔ نواز شریف کی واپسی، پہلی بات یہ کہ نواز شریف صاحب کی واپسی، اور اس میں دوسری خبر ہے اگلے سال کے اوائل میں عام انتخابات کے امکانات دھندلا گئے۔ یہ خبر کس نے دی ہے؟ یہ جناب صالح ظفر صاحب کی طرف سے دی گئی خبر ہے، اور وہ جس طرح سے خبر دیتے ہیں اس میں جس طرح سے انہوں نے اب خبر دی ہے، اس میں قطعی طور پر کسی بھی طور پر کسی قسم کے ابہام کا کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ میاں نواز شریف کے حوالے سے، شہباز شریف کے حوالے سے اور جو بھی اقتدار میں آ جاتے ہیں لوگ ان کے حوالے سے ان کی جو خبریں ہوتی ہیں اسی طرح کی نہیں بلکہ وہ چاپلوسانہ خوشامدانہ ہوتی ہیں۔ لیکن آج انہوں نے جو بات کی ہے وہ واقعی دل کو لگتی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے اور انتخابات بھی وہ بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ یہ صالح ظفر صاحب کی طرف سے خبر دی گئی ہے، انتہائی اہم خبر ہے۔ تو صالح ظفر صاحب کو یہ خبر کس نے فیڈ کی ہے؟ بہرحال ان کا تجزیہ بھی ہو سکتا ہے۔ مردم شماری 2023 نئے بننے والے شماریاتی بلاک کوڈ میں گھر گھر ووٹرز کی تصدیق کا عمل شروع۔ جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول بجلی کے خلاف گورنر ہاؤس لاہور کے باہر دھرنا، حکومت غریبوں کا خون نچوڑنا بند کرے، سراج الحق صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ زرداری کی شجاعت سے اہم ملاقات، سیاسی صورتحال پر گفتگو اور مل کے کریں آہوزاریاں۔ اور زرداری صاحب اسی مقصد کے لیے شجاعت حسین سے ملے ہوں گے، تو باقی دونوں بابوں نے کیا تیر مار دینا ہے؟ مبینہ غیر شرعی نکاح کے چیئرمین PTI کو عدالت میں طلب، خصوصی عدالت چیئرمین PTI کی لیگل ٹیم اور ڈاکٹر سے ملاقات کی درخواست منظور۔ درخواست وہ بھی منظور ہو گئی تھی عمران خان کی ان کے بیٹوں سے بات کروانے کی۔ نگران وزیر اعظم کی امریکی تھنک ٹینک میں طویل جوابات کی حکمت عملی، بھارتی لابی کے مخالفانہ سوالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انوار اللہ کاکڑ نے کشمیر کا ذکر بھی کیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ نجکاری ہمارا ایجنڈا نہیں، پچھلی حکومتوں کا دیا گیا اختیار آگے بڑھا رہے ہیں۔ نگران حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے، یہ پریس کانفرنس کی ہے فواد حسن فواد اور شمشاد اختر جو ہماری وزیر خزانہ ہیں، ان دونوں کی طرف سے خسارے میں جانے والے اور منافع بخش 10 سرکاری اداروں کی فہرست جاری کر دی گئی۔ اگلی خبر ہے کرپشن کیسز دوبارہ کھولنے کا فیصلہ نیب نہیں متعلقہ عدالتیں کریں گی۔ نیب نے تمام کیسز واپس متعلقہ عدالتوں کو بھیج دیے۔ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں فیصلہ ہوگا۔ کریک ملینا کے مالک نے کمپنی اور خود پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے کراچی کی اس حوالے سے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے۔ حمزہ شہباز کی سابق ارکان اسمبلی سے ملاقات، نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ۔ میاں نواز شریف کی استقبال کے لیے جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، جس طرح سے تیاریاں ہو رہی ہیں، پہلے کہا جاتا تھا ایئرپورٹ پر استقبال کریں گے، پھر کہا جانے لگا کہ مینار پاکستان پر ہوائیں۔ عجیب قسم کا ایک فلسفہ بھی دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا کہ کوئی شادیاں ہیں، اس لیے میاں نواز شریف صاحب ان میں مخل نہیں ہونا چاہتے، اس لیے وہ ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینار پاکستان میں آئیں گے۔
بہرحال یہ تو آج تک کی ان کی پلاننگ ہے، کل کیا ہوتا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے واپس آنا بھی یا نہیں آنا۔ صالح ظفر صاحب نے اس حوالے سے بتایا ہے، بغیر نوٹس شہری کے اسلحہ لائسنس منسوخ کی، چیف جسٹس ڈی سی لاہور پر برہم۔ اچھی بات ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب برہم ہوئے ہیں۔ 439 بجلی، 664 گیس کنیکشن منقطع، 30 ملزمان گرفتار۔ ویزا فراڈ میں ملوث ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پرویز الہی 3 مقدمات سے ڈسچارج، پنجاب حکومت کی درخواست پر وکلا حتمی دلائل کے لیے طلب۔ شیخ رشید کی رہائش گاہ لال حویلی سیل کر دی گئی۔ شہباز شریف بھائی کو پچ رپورٹ دینے لندن گئے ہیں۔ فردوس عاشق عوان صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پچ گلی ہے یا سپی ہے، پچ بیٹنگ کے لیے سود مند ہے یا بالنگ کے لیے بہتر ہے، یہ سارا کچھ بتانے کے لیے شہباز شریف صاحب لندن گئے ہیں۔ یہ فردوس عاشق عوان صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ جناح ہاؤس حملہ، پی ٹی آئی کے 28 کارکنان کو اشتہاری قرار دینے کے لیے اشتہار شائع کرنے کا حکم۔ کے پی ایم ڈی کے ٹیسٹ میں اعلیٰ افسران ملوث ہیں، 4 افسران کے تقرر و تبادلے۔ چیف جسٹس کا وکیل کو 5000 روپے جرمانہ۔ یہ جناب قاضی صاحب کی طرف سے جرمانہ کیا گیا ہے۔ نائلہ کیانی نے دنیا کی 8ویں بلند ترین چوٹی ماؤنٹ مناسلو سر کر لی۔ شاہین افریدی کی دعوت ولیمہ، شادی ہوگی مبارک ہو شاہین افریدی کو۔ چیئرمین سینٹ کے بھائی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ سینٹ داخلہ کمیٹی اجلاس، بہاولپور یونیورسٹی، جنسی تشدد پر پولیس خاموشی مجرمانہ قرار۔ یہ بھی آج کی چند خبریں، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔